إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں خواتین اسلام پیارے بچوں میں نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 60 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے زکوٰۃ اور خیرات سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک اور رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا 2025 پچھلے رمضان میں کچھ بھائی ہمارے ساتھ تھے اس رمضان میں نہیں ہیں اللہ انہیں بھی معاف فرمائے ہمیں بھی معاف فرمائے آمین اور رمضان کے مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے آمین دوسری چیز اللہ کا شکر کہ ہم اور آپ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے مسجد کے اندر چلے آئے اب جو کوئی بھی بھائی مسجد کے اندر آئیں گے کیا معلوم فرشتوں کے رجسٹر میں ان کا نام ہوگا کہ نہیں ہوگا تو ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز میں پہلے پہنچایا ہے پانچوں وقت میں خاص طور پر فجر میں جلد سے جلد مسجد میں پہنچا دے آمین آج میں اسلام کے ایک پلر کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے زکوٰۃ 5 پلر جو ہے اسلام کے اس میں سے ایک زکوٰۃ ہے پوری بلڈنگ اسلام کی 5 پلر پر ٹکی ہوئی ہے اگر اس میں سے ایک بھی کمی ہو گئی تو بلڈنگ کے گر جانے کا خطرہ ہے ڈر ہے دیکھتے ہیں ہم اور آپ جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے اور کہیں پر تھوڑا سا کریک ہوا تو پورا کریک ہو جاتا ہے تو ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے مسئلے میں ذرا ڈھیلے ہیں کچھ بھائی تو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں جتنا اللہ نے ان پر فرض کیا ہے وہ ادا کر دیتے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا زکوٰۃ اسلام کے اندر غریبی کا شرطیہ علاج ہے اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ مال جو ہے وہ کچھ لوگوں کے پاس نہ رہے ابھی دنیا کے اندر مال چند ہی لوگوں کے پاس ہے پوری دنیا پہ وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ مال غریبوں تک بھی پہنچے اور سب کے جیب میں پیسہ رہے کر لو دنیا مٹھی میں چند لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے کیلا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 تاکہ مال جو ہے یہ مالداروں کے درمیان گھوم کے نہ رہ جائے سب کو چاہتا اور الحمدللہ اسلام کا یہ جو نظام ہے زکوٰۃ والا پوری دنیا کے اندر لوگوں کے لیے بہترین ہے اس سے ہمارے اور آپ کا فائدہ ہے نقصان تو ہے ہی نہیں ہے یاد رکھیے گا ہم اور آپ جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے ہمارا نفس پاک ہوتا ہے ہم اور آپ پاک ہو جاتے ہیں ہمارا مال بھی پاک ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں ناپاک رہنا صحیح ہے یا پاک رہنا صحیح ہے بالکل پاک رہنا ہے
سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ لوگوں کے دل پاک ہو جائیں۔ یہاں کہاں جا رہا ہے؟ لینے کے لیے۔ تو ہمارے اور آپ کے پاس جو مولانا لوگ آتے ہیں، کیونکہ یہ نبیوں کے، پیغمبروں کے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارث ہیں، تو کیا ہوگا فائدہ؟ دل صاف ہوگا، مال پاک ہوگا۔ اور دعا کیجئے، کیونکہ دعا کرنا جو ہے ان کے سکون کا ذریعہ ہے۔ تو ہم اور آپ زکوٰۃ دے کر یہ نہ کہیں دعا کریں، وہ خود سے امام صاحب آپ کے لیے دعا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، عمر میں برکت دے، اور ہمیشہ آپ سب کو دینے والا بنائے رکھے، آمین۔ اس پر زور سے آمین بنتا ہے الحمدللہ۔ تو میرے بھائیو، وہ تو خود بخود آپ کو بتا دیں گے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ بھائی ایسے ہیں جو ہوشیاری کرتے ہیں کہ جیسے ان کا ٹائم آیا زکوٰۃ کا، وہ کوئی اور چیز خرید لیتے ہیں، یہ کسی کو قرضہ دے دیتے ہیں تاکہ مال کو بچا لے جائیں۔ اور ہم نے اور آپ نے جو فکس کر رکھا ہے کہ جی رمضان کے مہینے ہی میں زکوٰۃ کہاں سے لے آئے ہیں، کیونکہ صرف غریب لوگ رمضان میں تو ہیں نہیں، غریب لوگ جو ہے پورے سال ملتے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دھیرے دھیرے کر کے کوشش یہ کریں ہم اور آپ، جس کا لیول جہاں ہو رہا ہے اس کو وہ نکال دے۔ جو بھائی زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں وہ اپنے لیے اچھا نہیں کر رہے ہیں، خود ان کا نقصان ہے، ان کے مال کا بھی نقصان ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1403، من آتاہ اللہ مالا، اللہ نے جس کو بھی مال دیا ہے۔ کس نے دیا مال؟ ہم اور آپ یہ نہ کہیں میری وجہ سے میں ہوشیار ہوں۔ آپ لوگ بمبئی نہیں گئے ہیں، بمبئی جائیے، بھنگار کا کاروبار جانتے ہیں؟ یہاں بھی لوگ کرتے ہوں گے بھنگار، اور وہ ہے پیسے کا انبار، اور اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہے انگوٹھا چھاپ، اور اتنی دولت کوئی حساب نہیں۔ تو یہ دولت جو ملی ہوئی ہے اللہ کی عطا ہے، گفٹ ہے، ہماری اور آپ کی ہوشیاری نہیں ہے، اس لیے اللہ نے مال دیا۔ فلم یؤدی زکاتہ، تو وہ اس کا زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے۔ مسل لہ مالہ یوم القیامہ شجاع نقر لہ زبیبتان یطوق یوم القیامہ ثم یاخذ بلحظمتیہ یعنی بشدقیہ ثم یقول انا کنزک انا مالک۔ اگر ہم اور آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، جن کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، ہم اور آپ تو جانتے 52 تولہ چاندی ہے، پھر سونا 85 گرام، اور جتنی تجارت ہے ہمارے پاس اس کو بھی 85 گرام کے حساب سے وہ نکال لیں۔ وہ ایک لمبا ہے، کیسے کریں گے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ اللہ نے جس کو مال دیا وہ زکوٰۃ نہیں نکالا، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہی مال گنجا سانپ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ مال ہمارا نہیں اللہ کا ہے، اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 7۔ اے لوگو، جو ہم نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، ذمہ دار بنایا، وہ مال میں سے دو۔ مال کس کا ہے؟ ہمارا اور آپ کا؟ اللہ کا مال ہے، اور اللہ ہی ہم سے مانگ رہے ہیں اپنا مال، اور پھر اللہ اس پر بدلہ بھی دے رہے ہیں۔ مال ہے اللہ کا، خرچ ہم کو کرنا ہے، بدلہ اللہ دیں گے، اور اگر خرچ نہیں کریں گے تو خلیفہ بنایا، یہ جملے بغور کیجیے، ہم نے مال کا خلیفہ بنایا۔ مطلب یہ مال بھی بڑا ہوشیار ہے، مال میل ہے، جانتے مال میل ہے، بدن ہاتھ میں جیسے میل ہے تو میل نکل جاتا ہے، اس لیے مال بھی نکل جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا جو روڈ پر بھیک مانگتے تھے آج محلوں میں ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے اور آپ نے دیکھا جو خیرات بانٹتے تھے، دیتے تھے، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائی، ایک جگہ میں گیا، رمضان وغیرہ میں جاتے آتے رہتا ہوں، پہلے درس کے لیے جاتا تھا، تو ایک صاحب بھیک مانگ رہے تھے، تو کسی نے کہا مولوی صاحب جانتے ہیں یہ کون ہے؟ بولا بھیا ہم کو کیا معلوم؟ ارے یہ وہ آدمی ہے کہ جب شو روم میں نئی گاڑی آتی تھی تو پہلے ان کے پاس فون آتا تھا پرانی گاڑی لے آئیے، نئی گاڑی لے جائیے، تو آج یہ حالت، اللہ کو غصہ دلایا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، مال پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنے کا، دولت پر نہیں، حکومت پر نہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہم اور آپ صحت پر گھمنڈ کرتے ہیں، خوبصورتی پر گھمنڈ کرتے ہیں، کب ڈھل جائے، موسم کب بدل جائے، وقت کب بدل جائے، بیمار کب ہو جائے، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے مرنے سے پہلے یہ سب کا حق ادا کر دیجیے۔ تو کہا کل قیامت کے دن یہی گنجا سانپ بن جائے گا اور اس کے بعد گلے میں لٹکا رہے گا۔
اب آپ ہی بتائیے، سانپ کو دیکھتے ہی ہماری اور آپ کی حالت پتلی ہو جاتی ہے، اور گلے میں وہ بھی گنجا سانپ بن کے لٹکا رہے، وہ سانپ نہیں ہوگا، وہ تو ہمارے اور آپ کا مال ہوگا۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ ایک پکڑ لے گا اور پکڑ کے کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے جن کو دے رکھا ہے وہ زکوٰۃ نکالیں، ادھر ادھر چال بازی نہ کریں، ادھر ادھر 6-5 نہ کریں۔ آئیے قرآن مجید کی دو آیتوں پر غور کریں۔ سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34-35، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونے چاندی کو خزانہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، سینت کر رکھے ہوئے ہیں، خرچ کر ہی نہیں رہے اللہ کے راستے میں، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا۔ یہ سونے اور چاندی کو، روپی اور پیسے کو، سب کو تپایا جائے گا، اور پٹھے پر، پیٹھ پر، پیشانی پر، بازو پر، سب پر داغا جائے گا۔ یہ تمہارا خزانہ ہے، چکھو جو تم جمع کر کے رکھے ہوئے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو، مال بھی بڑا بے ایمان ہے، اس لیے اس بے ایمان سے بھی بچ کے رہیے اور اللہ کے راستے میں اس کو دیتے رہیے، ہماری اور آپ کی صحت آرام سے بنی رہے گی۔ قارون نے کہا میں بڑا ہوشیار ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، مجھے یہ دولت ہوشیاری سے ملی ہے، میرے رب نے پکڑ لیا۔ اکڑ میں پکڑ، 3 کو اللہ نے آزمایا اور تینوں کو پکڑ لیا۔ ابلیس کو آزمایا تو ابلیس نے کہا انا نے کر دیا فنا۔ قارون نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 78۔ مجھے جو یہ مال ملا ہوا میرے علم کی وجہ سے، آئی ہیو نالج، میرے پاس بہت زیادہ نالج ہے مال کمانے کا۔ میرے بھائیو، اگر علم کی وجہ سے ملتا تو سائنٹسٹ کو سب سے زیادہ دولت ہوتی۔ ڈاکٹر APJ عبد الکلام میزائل مین سب سے زیادہ مالدار ہوتے کہ نہیں ہوتے، کہ دوسرے لوگ ہو جاتے؟ تو علم کی وجہ سے کسی کو دولت نہیں ملتی ہے، نالج کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کسی کو دے کر آزما رہے ہیں اور کسی کو نہ دے کر آزما رہے ہیں۔ یہ بیچارے غریب لوگ کیا بولتے ہیں؟ سیٹھ لوگوں کا آپ سیٹھ ہیں۔ ارے کاہے کا سیٹھ؟ جس کے پاس جتنا مال اس کا اتنا حساب، کاہے کا سیٹھ؟ اور جس کے پاس جتنا کم مال اس کا حساب اتنا کم۔ سیٹھ کیوں؟ میرا رب کسی کو دے کر آزما رہا، کسی کو نہ دے کر آزما رہا، آپ کو نہیں دیا اسی پر آپ خوش رہیے، کیونکہ وہاں حساب و کتاب کم ہوگا تو یہ مال گلے میں لٹک جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو نکالتے رہنا، اللہ کے راستے میں دیتے رہنا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس آیت میں 8 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے کہ اس کو مال دیا جائے، زکوٰۃ دیا جائے، للفقراء، فقیروں کے لیے، لیکن انٹرنیشنل فقیر نہیں بھائی۔ انٹرنیشنل فقیر کے ہمیشہ وہ لوگ آتے ہیں اور جیب سے لے جاتے ہیں، ہاتھ کٹا رہے نہ کرے، پلاسٹر باندھ لیتے ہیں اور مانگ رہے ہیں، بہن میں بھی مانگ رہی ہے، بھائی بھی مانگ رہے ہیں، اور ہر سال مانگ رہے ہیں، وہ ہر سال مانگ رہے ہیں۔ وہ دینے والے کب بنیں گے؟ میرے بھائیو، وہ غریب محتاج لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے شرم کے مارے نہیں مانگتے، مسکین لوگ نہیں مانگتے، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیجئے۔ پھر اسی طرح جو زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں دل رکھنے کے لیے ایک ہے، اور گردن چھڑانے کے لیے۔ کچھ لوگ ناحق جیل میں بند ہیں تو ان کے پاس ہے ہی نہیں پیسہ، تو ذرا ان پر بھی زکوٰۃ کا مال لگائیے۔ پھر اسی طرح الغارمین، قرضہ چکانے کے لیے۔ کچھ لوگ وقتی طور پر پریشانی میں پھنس جاتے، ان کے پاس قرضہ آ جاتا، کوشش یہ کیجئے کہ اپنی دولت زکوٰۃ والی دے دیجئے اور ان کا قرضہ اتار دیجئے، اور بولیے بھیا آگے سال اب آپ نے دوسرے کا قرضہ اتارنا۔ اپنے یہاں کیا ہے، قرضہ اتارنے کے لیے کوئی دے ہی نہیں رہا ہے۔ میرے بھائیو کوشش کیجئے، اگر ایسے کچھ ہے تو ان کو دے دیجئے، بھائی آپ اپنا قرضہ اتار لیجئے۔ پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں تو ہم اور آپ جان ہی رہے ہیں، یہ جو مدرسے ہیں، دینی مدارس، یہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنے مدرسوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہم اور آپ مسلمان باقی نہیں بچیں گے۔ اب آپ ہی بتائیے، 100 میں 5% لوگ مدرسے میں جا رہے ہیں۔ وہ آپ کو صرف رمضان میں یہ جھولا والے جو لوگ نظر آتے ہیں نا، یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، ورنہ وہ کمپیوٹر سیکھ کر عرب ممالک میں نوٹ نہ چھاپ لیں، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے دھکے کھا رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، مصیبت، لوگوں کی بولی بات سن رہے ہیں۔ ہم اور آپ 1 روپیہ دیتے ہیں، 10 روپیہ کا سناتے ہیں، 1000 کا سناتے ہیں۔ میرے بھائیو،
جی نہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کی زکوٰۃ لینے کے لیے وہ آپ کے گھر تک آ گئے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے، یہ سب سے اہم چیز ہے. تو اللہ کے راستے میں دینا، جس میں سے مدارس بھی ہیں. اس کے بعد ایک اہم چیز یہ ہے کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا یہ زیادہ اہم ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک تو رشتہ داری کا، ایک ہے زکوٰۃ دینے کا. اب رشتہ دار میں کس کو دے سکتے، ابھی تو دھڑا دھڑ مولوی صاحب بولیں گے کیسے، تو کچھ چیزیں ایسی ہے جو آپ کے سامنے بتا سکتے ہیں. ہم اور آپ جس پر خرچ کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں، لیکن جس کا ہے ہی نہیں ان کو، تو کچھ چیزوں کی مثال دی جا سکتی ہے کچھ لوگوں کی. بھائی، بہن، بھتیجا، بھتیجی، پھر اسی طریقے سے بھانجا، بھانجی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، سسر، داماد وغیرہ، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے. پھر اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جیسے ابو ہے، امی ہے، دادا ہے، دادی ہے، اس کو کیسے دیجیے گا. پھر اسی طریقے سے بیٹا ہے، بیٹی ہے. ہاں، کچھ لوگوں نے وہ بھی کہا کہ بہن اگر چلی گئی ہے بیاہ کے تو ان کا خرچ دوسرا اٹھا رہا تو وہ بیچاری مجبور ہے، تو ان کا خیال رکھے، ان کو دیا کرے وغیرہ وغیرہ. تو ایک بڑے مسائل ہیں، ان کی طرف ہم گھسنا نہیں چاہتے. میری اس تقریر کا مقصد یہ ہے کہ ابھارنا، اللہ کے راستے میں نکالیے. ہم اور آپ ایک نکالیں گے کتنا ملے گا؟ 10 سے زیادہ کتنا بڑھے گا؟ 700. اور نیت اگر صحیح رہے تو اللہ کتنا دیں گے؟ ایک حدیث پر غور کیجئے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 2588، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. ارے کیسے کم نہیں ہوگا بھائی؟ جیب سے 500 روپیہ میرا نکل گیا اور کم نہیں ہوا. تو یہ حدیث تو کب سمجھ میں آئے گی؟ سمجھنا بالکل آسان. ہم دیں گے 1 روپیہ، اللہ کتنا لوٹائیں گے؟ 10، اور اس کے بعد 700. 1 روپے کا 700 تو لکھ کے آیا. نیت اگر صحیح رہی تو اور دیں گے، تو مال کم ہوا یا زیادہ ہوا؟ جیب سے نکلا کم دکھ رہا ہے، اللہ کے ہاں جمع. ہم اور آپ کہتے ہیں نا میرا مال میرا مال. بھائیو میرا مال کچھ بھی نہیں ہے. کوئی کہہ دے میرا مال ہے، مرنے کے بعد لے کے جائے گا. ہم ہی اور آپ تو اتنے بڑے بدنصیب ہیں کہ مرتے ہی مال میں سے ہمارا سب کچھ ختم ہو جاتا، ہم کو حصہ نہیں ملتا. دوسرے لوگوں کو حصہ مل جاتا، ہم کو نہیں ملتا. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الزہد، حدیث نمبر 2959، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا میرا مال میرا مال. کاہے کو میرا مال؟ ارے بندے کے لیے 3 ہی ہے. وَإِنَّ مَالُ مِن مَالِهِ ثَلَاث، مَا أَكَلَ فَأَفْنَىٰ، جو کھا لیا، مَا لَبِسَ فَأَبْلَىٰ، پہن کے پرانا کر دیا، او آتا فقتنا، اور دے کر جمع کر لیا، اس کے علاوہ سب جانے والا اور دوسرے لوگوں کے لیے. یہ 3 چیز پر غور کیجیے. ہمارا بولتے ہیں نا مال. کتنے لوگ مکھی چوس ہیں، مکھی چوس. ارے بھائی کھائیے، اللہ نے دے رکھا، لیکن چڑھائیے نہیں. کھائیے چڑھائیے نہیں. میں بڑا یہ ہوں، اللہ نے مجھے دولت دے رکھی ہے نا، اللہ کا شکر ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ زحا میں پڑھی. آپ اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجئے. تو بس کھائیے، اللہ کا شکر ادا. کپڑے اس لیے اچھا مت پہنیے کہ میں دوسروں کو بتاؤں اور دوسروں کو چڑھاؤں اور دوسروں کو نیچا سمجھوں. نہیں، میرے رب کا شکر ہے، شکرانے کے لیے. اور جو دے دیا وہ جمع ہو گیا. یہ دینا ضروری ہے میرے بھائیو. بقیہ سب مال تو دوسروں کا ہے، دوسرے بانٹ لیں گے. آپ کی آنکھ بند ہوئی، ہماری آنکھ بند ہوئی، ہمارے بچے لوگ تیار ہیں، تو بچے لوگ بھی بہت ہوشیار ہیں. مال وہ کھائیں گے، ملائی وہ کھائیں گے، کٹائی ہماری ہوگی. اس لیے میرے بھائیو، مرنے سے پہلے اپنے مال کا حساب و کتاب. اور ہم اور آپ جانتے ہیں مال کا پورا مسئلہ ہے. جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ. تو بڑا مسئلہ ہے. اس لیے ہم اور آپ صدقہ و خیرات نکالتے رہیں. رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں سے بھی زیادہ صدقہ و خیرات کرتے. صحیح بخاری کتاب الصوم، حدیث نمبر 1902. تو ہمیں اور آپ کو جب بھی موقع ملا ہے تو ہم اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. جو صدقہ و خیرات ہم اور آپ کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے؟ صدقہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے. پھر اسی طریقے سے بری موت سے صدقہ و خیرات ہمیں بچاتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک کچھ مسئلہ ہو گیا، تب لوگ صدقہ کرتے ہیں. اور صدقہ مطلب دینا ہے، نکالنا. ابھی ایک بکرا کاٹ کے کھلانا نہیں، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں. تو صدقہ دیتے رہیے تاکہ بری موت سے بچے رہیں. دلیل صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 3309، الصدقہ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء.
صدقہ و خیرات رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بجھا دیتا ہے اور اس کے بعد بری موت سے بچاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے صدقہ جو لوگ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، قبر کی گرمی سے وہ بچے رہیں گے۔ ہم اور آپ قبر میں جانے والے، کوئی بتا دے میں نہیں جاؤں گا، قبر میں جانے والے ہیں۔ سلسلہ صحیح ہے، حدیث نمبر 3484، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ لتطفئ، بے شک صدقہ بجھا دیتا ہے قبر والوں سے، ان اہلیہ حر القبور، قبر والوں سے اس کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے۔ وانما یستظل المؤمن یوم القیامہ فی ظل صدقتہ، اور کل قیامت کے دن مومن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ جو صدقہ و خیرات کر رہا ہے، کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں، کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں، صدقہ کا سایہ ہوگا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ جو صدقہ و خیرات کرتا اللہ کے سائے میں ہوگا۔ صدقے میں سایہ تو ہے ہی، اللہ کے سائے میں ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب المحاربین حدیث نمبر 6806، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے خوش نصیب ہیں اللہ اپنے سایہ میں جگہ دیں گے۔ یہاں عرش کا لفظ نہیں ہے تو ہم کاہے کو ایڈ کر دیں عرش، جہاں جیسا آیا کٹ ٹو کٹ وہی بولنے کا، اللہ اپنے سایہ میں جگہ دیں گے، جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، اللہ کا سایہ ہے۔ اس میں سے ایک خوش نصیب آدمی وہ بھی ہے، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، کہ اس آدمی نے صدقہ و خیرات کیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ ہم اور آپ دینے سے زیادہ جناتے ہیں میرے بھائیوں، اس لیے ایسا صدقہ و خیرات قبول نہیں۔ کچھ بھائی بہت تحقیق کرتے ہیں، آئیے 10 کاغذ دکھائیے، پھر دکھا لیجئے 10 روپیہ لے کے جائیے، 10 کاغذ دیکھ لیا 10 روپیہ دے رہا ہے۔ بھائی اگر آپ کو چونا لگنا رہے گا اور لگانے والا رہے گا تو مار کے لگا دے گا چونا، یاد رکھے گا، کیونکہ چور کے آگے تالا اور بےایمان کے آگے کیوالا، چور کے آگے بڑکا تالا لگا دیجیے وہ توڑ دے گا، اور بےایمان آپ کو ٹھگ بھی لے گا، اور ٹھگان چالو ہے، وہ ٹھگ لیا اللہ اسے سمجھیں گے۔ آپ ٹینشن میں کہا، ہاں تحقیق ضرور کیجئے میرے بھائیو۔ تو صدقہ و خیرات کرنے کا یہ فائدہ۔ صحابہ کرام مال خرچ کرتے کرتے مالدار ہو گئے، اور ہم اور آپ سینتے جمع کر کے رکھتے رکھتے کنگال ہو گئے۔ وہ لوگ دیتے دیتے مالدار ہو گئے، اور ہم اور آپ رکھتے رکھتے کنگال ہو گئے۔ روتے رہتا ہے، پوچھئے کیسا چل رہا؟ بہت خراب چل رہا۔ کیسا؟ ٹھیک ہے نا، کاروبار ٹھپ ہے۔ کہاں کاروبار ٹھپ ہے بھائی؟ روٹی اور بوٹی برابر مل رہی ہے اور آپ ناشکری کیجیے گا۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیے خرچ کرنے کا۔ جب بھی اعلان ہوتا تھا اور ابو بکر صدیق اپنا نام نہ لکھائیں، جب بھی کوئی اعلان ہو اور ابو بکر صدیق اپنا نام نہ لکھائیں، مسجد ابو بکر صدیق انہی کے نام سے ہے، تو نمازیوں کے اندر بھی ابو بکر صدیق جیسا جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی بھی اعلان ہو اور ابو بکر صدیق کا نام نہ آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں کے بارے میں کہا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 94، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، ابو بکر کے مال سے جتنا مجھے فائدہ ہوا کسی کے مال سے نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیو، دعوت و تبلیغ کے کام میں، دین کے کام میں مال کی ضرورت ہے۔ خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین خزانہ کھول دیا، ابو بکر صدیق نے خزانہ کھولا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ کہا، ہم اور آپ تو ترستے ہیں اور کہلواتے ہیں دعا کیجئے دعا کیجئے، وہ رونے لگے۔ جہاں تعریف ہوئی ان کی کہ خزانہ کھولا ہے، فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے، اور آگے کہا حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اور میرا مال سب آپ ہی کے لیے ہے، میں کہ آئی ایم نتھنگ۔ ان کا جذبہ عثمان غنی ہے، عثمان غنی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، غنی مانے مالدار، لیکن ابو بکر صدیق کا نام ہی آتا ہے پہلے۔ کیوں؟ جو بھی اعلان ہو چھوٹا ہو یا بڑا، ابو بکر صدیق اپنا نام پہلے لکھاتے ہیں۔ ان کا جذبہ دیکھیے، ایک آدمی ان کو ہرانے چلے ہیں جن کا نام ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے ہرا پاتے ہیں کہ نہیں۔ میرے بھائیو، مال کمانے میں کمپٹیشن ہے، خرچ کرنے میں بھی کمپٹیشن کیجیے۔ بھائی صاحب آپ نے کتنا لکھایا ہے؟ میں نے اتنا لکھا۔ اچھا آپ نے اتنا لکھایا، میری طرف سے اتنا رہے گا اللہ کے لیے۔ سن لیجئے صحابہ کا جذبہ اور صحابیات کا جذبہ۔ لیڈیز بھی بہت آگے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کان کی بالی ہاتھ کے کنگن نکال کے دے دیتی تھی۔ اور آج بھی میں نے الحمدللہ، اور آج کل بھی کئی جگہ میں نے اعلان کیا، کئی ماؤں نے بہنوں نے نکال کے دے دی ہے۔ اللہ والی کے اندر بڑا جذبہ ہے الحمدللہ، کیونکہ جب پرانا نکلے گا تب نہ نیا ہاتھ میں جائے گا۔
صحابہ کا جذبہ دیکھیے. سنن ابی داؤد کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1678. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کون ہے جو صدقہ کے لیے آگے بڑھے. وہ خود کہتے ہیں میرے پاس مال تھا اور آج میں خوش تھا کہ ابو بکر صدیق کو ہرا دوں گا. عثمان غنی سے لگانا چاہیے تھا وہ مال, بولا نا ابو بکر صدیق کو ہرا دوں گا. اور من گاجے مطلب خوش ہو رہے ہیں کہ آج تو ہرانے والا ہو کیونکہ میرے پاس مال ہے. تو آدھا مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. ہم اور آپ جمعہ کے دن پرس لانا بھول جاتے ہیں. کیوں؟ نیا کپڑا پہن کے آتے ہیں تو پرس ہی بھول جاتے ہیں. میرے بھائیو اعلان ہوا آدھا مال لے کر آ گئے اور من میں خوش ہیں کہ آج ابو بکر صدیق کو ہرا دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں آپ کو تلیا ہے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ بولے آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ دیا ہوں. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. ماں آپ کو تلیا ہے آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابغیت لہم اللہ ورسولہ. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. جھاڑو مار کے آ گیا ہوں سب مال لے کے آ گیا. جو آپ نے اعلان کیا تو کیا. میرے بھائیوں تو کبھی کبھی جیب ایک مرتبہ خالی کر کے دیکھیے اور گھر خالی جیب جائیے, کیا سکون ملے گا. کم سے کم ابو بکر صدیق کی یاد تو آ جائے گی. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا اللہ سابقوں کا الہ شہی نہ بدا, اے ابو بکر اب میں آپ سے کبھی بھی خرچ کرنے میں آگے بڑھ ہی نہیں پاؤں گا. آج اچھا موقع تھا ہرا نہیں سکا تو اب کیا ہراؤں گا. اب آخری بات میرے بھائیو, ہم اور آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو فرشتے دعا دیتے ہیں. صدقہ و خیرات نہیں کیجیے گا فرشتے بد دعا کریں گے. دعا لینی ہے یا بد دعا؟ صحیح مسلم کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1010. ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ خرچ کرتا ہے, خرچ نہیں کریں گے تو اللہ خرچ نہیں کریں گے. صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4686. انفق علیک. پھر اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو کوشش کرتے رہنا. ماں بہنوں کے لیے بھی ہے الحمدللہ صدقہ و خیرات کرتی. آخری حدیث سنا کے رخصت دوں گا. صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1431. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا فوازاہن, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈیز کو بھی ابھارا. تو میں نے کیا دیکھا تلقی القلبہ والخرسہ, کہ لیڈیز سب ہاتھ کے بالے اور وہ جو بالی ہے پہنے, کان میں بالی پہنے اور ہاتھ میں کنگن سب نکال کے دے رہی ہے. اللہ اکبر, یہ اللہ والی تھی, آج بھی اللہ والی ہے. تو میرے بھائیو یہ رمضان کا مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ. میرا جو ٹاپک تھا زکوٰۃ اور خیرات, یہ مختصر سے وقت میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, اللہ کے لیے نکالیے, بری موت سے بچ جائیے گا, اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, قبر کی گرمی ختم ہوگی, فرشتے دعا کریں گے. آخری حدیث پڑھ کے اتقوا النار ولو بشق تمرہ. صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1417. لوگوں آگ سے ڈرو گرچہ آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو. اللہ سے دعا ہے اے اللہ جو ہم صدقہ و خیرات کرے اس کو تو قبول فرما لے, ہمارے روزے کو قبول فرما لے, نماز کو, تراویح کو, صدقہ و خیرات کو, سب کو اللہ تو قبول فرما لے, قرآن پڑھنے کو اللہ قبول فرما لے. اللہ عمرے کی سعادت نصیب فرما دے, اعتکاف کی توفیق دے, شب قدر سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق, اور کئی اور رمضان ہم گناہگاروں کو اللہ تو نصیب فرما دے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.